فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبعا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى۔ عزیز ساتھیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ النازعات ہے جو 30ویں پارے کی یہ دوسری سورت ہے۔ اس سورت کے پہلے ہی لفظ سے اس کا نام رکھا گیا ہے النازعات۔ یہ مکی سورت ہے اور مکی سورتوں کے عادت کے مطابق اس کے اندر عقائد پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، خصوصاً عقیدہ آخرت، جس کے بارے میں اس وقت کے اہل مکہ جو تھے انہیں تردد تھا اور بہت سے شبہات کے اس کے بارے میں شکار تھے۔ انہیں یہ عجیب محسوس ہوتا تھا کہ اگر ہم مر گئے، سڑ گئے، زمین کا حصہ بن گئے، ہماری ہڈیوں تک کا پتہ نہیں رہ گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ ہمارا جسم بنے اور ہم دوبارہ اٹھائے جائیں؟ تو اسی پر دلائل دینے کے لیے اس سورت کا نزول ہوا ہے۔ اس سورت کے اندر پورا زور قیامت ہی کے اوپر ہے، قیامت کے واقع ہونے پر، قیامت کے جو منکرین ہیں ان کے انجام پر، قیامت کے وقوع کے عقلی دلائل کے اوپر، اور قیامت میں جو لوگ دو حصوں میں بٹیں گے اور ہر ایک کا انجام کیا ہوگا اس کے اوپر۔ یہ اس سورت کا خلاصہ ہے۔ پہلی اس سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقرب فرشتوں کی 5 صفات کی قسم کھائی ہے، اور فرشتوں کا ذکر خصوصی طور پر شاید اس لیے ہے کہ اہل مکہ کو فرشتوں کا اقرار تھا، فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ اسی لیے ان میں سے بہت سے لوگ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹی کہتے تھے، اور ان کے اندر بہت سے تصرفات کا ایسا عقیدہ رکھتے تھے جو انہیں شرک تک پہنچا دیتی تھی۔ تو چونکہ فرشتوں کا وہ اقرار کرتے تھے، فرشتوں کی اہمیت کا بھی اقرار کرتے تھے، اور فرشتوں کے تصرف کو بھی وہ تسلیم کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی کہ وہ فرشتے جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے، جن کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی فرشتوں کے ذریعے تمہاری روح کو قبض کر سکتا ہے، اور انہی فرشتوں کے ذریعے تمہاری روح کو دوبارہ واپس بھی لوٹا سکتا ہے کہ کسی فرشتے کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ سور پھونکے گا تو تمہاری روح تمہارے جسم کے اندر دوبارہ لوٹ آئے گی۔ تو جب تم فرشتوں کی یہاں پر جو ان کے بارے میں جو تمہارا عقیدہ ہے، جو تصرف رکھتے ہو، تو قیامت کے وقوع کے بارے میں تمہیں کیوں تردد اور کیوں شبہات کے تم شکار ہو؟ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ضمن میں فرماتا ہے والنازعات غرقا۔ واو یہاں پر قسم کے لیے ہے، جس کا معنی ہے کہ قسم کھاتا ہوں یا قسم ہے۔ قسم ہے النازعات، نزع ینزع کے معنی اصل میں ہوتا ہے سختی سے کسی چیز کو نکالنا اور چھیننا۔ تو والنازعات قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے نکالنے والے ہیں۔ غرقا یغرقو کے معنی، یغرقو کے معنی ہوتا ہے ڈوبنے کے، جانتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ لفظ غریق وغیرہ عام طور پر یہ بولے جاتے ہیں۔ تو غرقا یعنی ڈوب کر کے فرشتے سختی سے نکالنے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فرشتے جو
کافروں اور فاسقوں کی روح قبض کرنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں وہ ان کے پورے جسم کے اندر ڈوب کر کے، جس طریقے سے حدیث کے اندر جو برا ابن عازب کی بڑی مشہور حدیث سنن اور مسند احمد وغیرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ مروی ہے کہ جب کافر کے موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے ڈراؤنی شکل میں اور ایک بدبودار ٹاٹ لے کر کے آتے ہیں اور تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے جسم سے روح سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی غضب ربک، اے خبیث روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی طرف تو نکل آ۔ تو وہ روح کیا کہتے ہیں، اس کے جسم کے اندر ہر طرف بھاگتی ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ والنازعات، اولاً تو فرشتے اس روح کو بڑی سختی کے ساتھ، بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑی سمجھیے کہ بے عزتی کے ساتھ فرشتے اس کی روح کو نکالنے اور جسم میں جہاں کہیں بھی وہ روح داخل ہوتی ہے فرشتے داخل ہو کر کے اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی معنی ہے والنازعات غرقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو جسم انسانی کے اندر ڈوب کر کے ان کی روحوں کو کھینچ لے آتے ہیں، ان کی روحوں کو نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی دوسری صفت قسم کھا رہا ہے والناشطات نشطا، اور قسم ہے ناشطات یہ بھی فرشتوں کی ہے، نشطا ینشطو ینشطو دونوں آتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے نشیط ہونے کے بھی اور اس کے معنی ہوتا ہے کھول دیے جانے کے بھی، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری کی وہ حدیث ہے فَكَأَنَّمَا نُشِيطَ مِنْ عِقَالٍ، گویا کہ اسے رسی میں باندھ دیا گیا تھا اور وہ اب اسے کھول دیا گیا ہے، اسے کھول دیا گیا ہے۔ اسی سے بنا ہے انشوطہ، انشوطہ کہتے ہیں ساتھیوں اس گرہ کو جو ایسی باندھی ہو کہ بڑی آسانی سے کھول دی جاتی ہے۔ عام طور پر اسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ ٹانکے لگتے ہیں، یہ جو ٹانکے لگتے ہیں اسی طریقے سے اس کا ایک حصہ اگر کاٹ دیا گیا، کھول دیا گیا تو باقی کو بڑی آسانی سے نکال لیا جاتا ہے۔ یا اندازہ لگائیں آپ لوگ جو گلے کے یہ جو بوری جو ہوا کرتی ہے اس کے اوپر جو ایک رسی ایک خاص قسم کی گرہیں لگائی جاتی ہیں کہ شروع میں اگر اسے کھول دیا گیا اور کھینچ لیے تو آسانی سے شروع سے آخر تک جو ہے وہ نکلتی چلی جاتی ہے۔ اسی کو عربی زبان میں تقریباً انشوطہ کہتے ہیں، اور آج کل کی زبان میں کیا تکہ یا تکہ کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹانکے سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ جس طریقے سے ٹانکا جب لگایا جاتا ہے تو اس کے ٹانکے کو جہاں رہتا ہے ایک جگہ تھوڑی سی کاٹتے ہیں اور آسانی سے اسے کھینچ لیا کرتے ہیں، تو یہی چیز ہے انشوطہ۔ تو والناشطات نشطا، اور گرہ کھولنے والوں کی، بند کھولنے والوں کی، نشطا بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو بڑی آسانی کے ساتھ جس طریقے سے گرہ کھولی جاتی ہے ایسے بڑی آسانی کے ساتھ مومن کی روح کو قبض کرنے کی گویا قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو پہلی آیت میں جو قسم کھائی گئی ہے وہ کافروں کی روح قبض کرنے کی، اور دوسری آیت میں جو قسم کھائی گئی ہے جن فرشتوں کی، ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، جیسا کہ وہی برا ابن عازب کی حدیث ہے کہ جب مومن کی روح کا معاملہ آتا ہے تو خوشبودار ایک کپڑا لے آ کر کے، ریشمی کپڑا جو جنت سے ہوتا ہے، لے آتے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کے رسول جیسے بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی، اے مطمئن روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی طرف نکل کر کے چلی آ۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دیں کہ یہ جو سختی اور آرام کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے بسا اوقات آپ جانتے ہیں کہ جسم سے کوئی چیز نکالی جاتی ہے اور بڑی آسانی سے وہ چیز نکلتی ہے، لیکن جسم کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ روح کا جو جسم کو جو اذیت پہنچنا ہے یہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہے، روح مومن اور کافر دونوں کے جسم کے ساتھ ہے۔ البتہ جو آرام اور سکون ہے یہ آسانی ہے اس بندھ کے طریقے سے جسے آسانی سے کھول دیا جائے، گرہ سے آسانی سے کھول دیا جائے، یہ مومن کی روح سے متعلق ہے، اور ڈوب کر کے سختی سے جسے نکالا جائے یہ معاملہ کافر کی روح کے ساتھ ہے۔ تو والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں اور فاسقوں کے جسم میں ڈوب کر کے سختی سے ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کو ان کے جسم سے آسان گرہ کھولنے کے طریقے سے نکال لیتے ہیں۔ تو والناشطات نشطا، پھر آگے فرشتوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی السابحات، سبحہ کے معنی ہوتا ہے تیرنے کے، خواہ یہ تیرنا پانی میں ہو یا آسان ہوا کے اندر آسانی سے اڑنا ہو، تو والسابحات یہی چیز ہے، سبحہ یعنی تیزی کے ساتھ، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ دوڑ پڑتے ہیں۔ یعنی جب بندوں کی روح قبض کر لیتے ہیں، بندوں کی روح جب نکال لیتے ہیں تو اسے تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، جیسے کہ دونوں کی روحوں کے بارے میں حدیث کے اندر وارد ہے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، یا مومنین کی روحوں کو لے کر کے تیزی کے ساتھ ان کے مقام پر، ان کے اڈے پر، ان کا جہاں اللہ نے اللہ ماوا رکھا ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے دوڑتے ہیں، چلتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے یہاں پر بھی مومن اور کافر کی روح میں فرق ہے۔ مومن کی روح جب نکالتے ہیں تو فرشتے خوشی سے ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں اور آسمان تک پہنچتے ہیں، اور آسمان کا دروازہ اس کے لیے آسانی سے کھول دیا جاتا ہے۔ البتہ کافر کی جو روح ہوتی ہے تو اس میں بدبو ہوا کرتی ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے لیتے تو ہیں لیکن رغبت ان کی نہیں رہتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس میں بدبو ہوا کرتی ہے، اور جب آسمان سے لے جاتے، آسمان تک لے جاتے ہیں تو لا تفتح لها ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، اور وہیں سے اٹھا کر کے اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ او تہوی به الريح في مكان سحيق، یعنی خر من السماء او تہوی به الريح في مكان سحيق، یعنی ہوا اسے کہیں دور لے جا کر کے چلی جاتی ہے۔ تو وہی مراد ہے والسابحات سبحا، اور تیزی سے روح کو لے کر کے جانے والے یا تیرنے والے یا دوڑنے والے فرشتوں کی، یعنی جن روحوں کو قبض کیا ہے انہیں تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا جو یہاں فرشتوں کی جو قسم کھائی ہے، فرشتوں کے بارے میں یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہونی چاہیے کہ فرشتے ہر چیز میں اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے پابند ہیں، انہیں اپنی طرف سے کسی بھی قسم کے اختیار کا حق حاصل نہیں ہے، لہذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کی روح کو قبض کریں اور کسی کی روح اگر اچھی نہیں تو قبض نہ کریں، ہر ایک کی روح کو قبض کریں گے اور ہر ایک کی روح کو تیزی سے لے کر کے اوپر جائیں گے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ البتہ مومن کی جو روح ہے ان سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور برضا اور رغبت اسے لینا چاہتے ہیں، اور جب فرشتوں کی جو روح ہوتی ہے تو اس سے کراہت ہوتی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں اسے لیتے ہیں اور اوپر لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ تو والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، فالسابقات
सबक यस्बिकु के माने होता है आगे बढ़ना और आगे बढ़ने की कोशिश करना। इसीलिए जो मुकाबला होता है उसे अरबी में मुसाबका कहते हैं। मुकाबला हालांकि ये भी अरबी लफ्ज है, लेकिन ये हमारी अपनी जुबान में है। अरबी में उसे मुकाबला नहीं कहते, उसे मुसाबका कहते हैं। इसलिए कि मुसाबका में, मुकाबले में हर फरीक एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की, आगे निकल जाने की कोशिश करता है। तो फस्साबिकाती सबका, बस कसम है उन फरिश्तों की जो ये जो रूह है उसे ले करके एक दूसरे से सबकत यानी तेजी से ले जाने वाले हैं, बड़ी तेजी से, और बड़ी तेजी से लेकर के एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। यहां पर एक बात वाज़ेह रहे कि यहां अल्लाह तबारक व तआला ने अब तक जो इस्तेमाल किया था लफ्ज़ वाव कसम का था, वल नाज़िआति ग़रक़ा वन नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा, लेकिन अब यहां से फ़ा इस्तेमाल कर रहा, फ़ा जो ताकीब के बारे में आता है। इसलिए कि अब जो मामला हो रहा है वो रूह निकलने के बाद का और रूह को ऊपर ले जाने के बाद का है। यानी ऊपर जब तेजी से ले जाते हैं तो उस रूह को एक दूसरे से आगे ले जाने में, खास तौर पर मोमिन की जो रूह हुआ करती है उसे एक दूसरे पर सबकत करना चाहते हैं फरिश्ते। तो फस्साबिकाती सबका, बस कसम है उन फरिश्तों की जो रूह को लेकर के आगे सबकत करने वाले हैं। बाद उलमा ने यहां पर उसकी ये तफसीर बयान की है कि ये कसम है उन फरिश्तों की, ये कसम है उन फरिश्तों की जो अल्लाह तबारक व तआला जो उनकी तरफ वही करता है, जो देता है, जो अंबिया की तरफ ले करके जाएं, तो ये शयातीन और जिन से पहले उसे ले लिया करते हैं कि शैतान और जिन तक पहुंचने से पहले वो अल्लाह तबारक व तआला की वही को कबूल करके उसके नबियों तक पहुंचा दिया करते हैं। यह भी एक तफसीर की गई है, वल्लाहु आलम। लेकिन जो ज्यादा लाजिह तफसीर लग रही है वो यह है कि रूह को लेकर के आगे बढ़ने में एक दूसरे से सबकत करने वाले हैं। फिर उसके बाद जब रूह को लेकर के सबकत करते हैं एक दूसरे से, तो एक मरहला आता है कि आखिर उस रूह के बारे में अब किया क्या जाए। रूह को निकाल लिया गया, रूह को लेकर के तेजी से अल्लाह ताला की तरफ बढ़े और एक दूसरे पर बढ़ने की सबकत किए, लेकिन जब अपने जहां तक पहुंचना था वहां तक, मकाम तक पहुंच गई, तो अब क्या करना है, उसके बारे में क्या तदबीर करनी है, उसे किस जगह रखना है, उसके बारे में क्या इंतजाम करना है, कौन सी रूह जहन्नम की तरफ फेंक दी जाएगी, अल्लाह ताला हमारी आपके रूह की हिफाजत फरमाए, और किस रूह को जन्नत की नेमतों के हवाले किया जाएगा, अल्लाह ताला हमें और आपको इस नेमत से नवाजे। इस बारे में जो इंतजाम होता है, जो फरिश्ते उसका इंतजाम करते हैं, अब उन फरिश्तों की कसम खाई जा रही है। तो फल मुदब्बिराती अमरा, फल मुदब्बिराती, दब्बरा युदब्बिरु के माने होता है तदबीर करना, हमारे यहां बोलते हैं इंतजाम करना, किसी चीज को उसके मुनासिब जगह पर रख देना। यही चीज क्या है, मुदब्बिराती अमरा, पस कसम है उन फरिश्तों की जो मामले को, इन फरिश्तों जो रूह का मामला जो उनके हवाले किया गया है उसका इंतजाम करने वाले हैं। फल मुदब्बिराती अमरा, पस कसम है उन फरिश्तों की जो इस मामले की, यानी रूह का जो मामला, और बाद उलमा ने अमरा से बिल्कुल आम मामलात लिए हैं, यानी कसम है उन फरिश्तों की जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मामलात का इंतजाम करने वाले हैं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कादिर है कि कोई भी काम बगैर किसी की मदद के कर सकता है। कुल हम्दुलिल्लाहि लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ल। कमजोरी से कोई उसका मददगार नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिकमत से निज़ाम को चलाने के लिए, इस दुनिया के बहुत से निज़ाम को चलाने के लिए बहुत सी चीजों के ऊपर फरिश्तों को मुतय्यन फरमाया है। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, ये इनकी जिम्मेदारी जो सबसे मशहूर जिम्मेदारी है वो वह्य को लेकर के अंबिया तक पहुंचाना है। हज़रत इसराफील हैं, उनका काम सूर फूंकना है।
حضرت میکائیل ہیں، ان کا کام بارش نازل کرنا اور روزی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے پہاڑوں کے انتظام کے لیے الگ فرشتہ رکھا ہے، سمندر کے انتظام کے لیے الگ فرشتہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیٰ کہ ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے متعین کیے ہیں۔ انسانوں کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ رکھا ہے، جنت کا نظام سنبھالنے کے لیے اللہ نے فرشتے رکھا ہے، جہنم کا نظام سنبھالنے کے اللہ نے فرشتے رکھا ہے۔ تو بعض علماء نے فالمدبرات امرا کو بالکل عام رکھا ہے۔ تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے معاملات کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ 5 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے اور اللہ فرشتوں کے 5 صفات کی، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ اب سوال یہ ہے، یہاں پر 2 چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قسم کھانے کی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز شاید پہلے بھی گزر چکی ہے کہ قسم کھاتا ہے کسی چیز کی تو اس میں 2 چیز عموماً پائی جاتی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ سامع کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں اس کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ جیسے اللہ رات کی قسم کھایا، دن کی قسم کھایا، ظاہر بات دن رات میں ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں۔ آسمان کی قسم کھایا، آسمان میں ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں۔ زمین کی قسم ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے ان فرشتوں کی قسم کھائی جو ہمارے آپ کے لحاظ سے بڑے اہم ہیں۔ روح کے قبض کرنے کا معاملہ ہے، انتظام کا معاملہ ہے، حفاظت کا معاملہ ہے، ہمارے اعمال کی کا معاملہ ہے۔ تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو بڑی اہم ہوتی ہیں وہ چیزیں، اور اس سے انسان کے بڑے فوائد منسلک ہیں۔ اور دوسری بات جو وجہ دوسرا عام سبب جو ہوتا ہے قسم کھانے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو جس پر قسم کھا رہا ہے گواہ بناتا ہے۔ جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یہاں گویا زمانہ شاہد ہے اس بات پر کہ جن سے انسان خسارے میں ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتی ہے، اور یہ جو کچھ قلم نے لکھا ہے یہ تاریخ شاہد ہے، یا قلم یہ گواہی دے گی آئندہ کہ تم میں سے آپ مجنون نہیں ہیں، اور یہ بھی بأیکم المفتون، آپ میں سے کون مجنون اور پاگل ہے۔ تو بسا اوقات قسم کھائی جاتی ہے مقسم علیہ جس پر قسم کھائی اس کے شہادت کے گواہی کے طور پر، اور بسا اوقات قسم کھائی جاتی اس چیز کی سامع کے نزدیک جس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ پہلی چیز ہے، یہاں پہلی چیز ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسری بات نعوذ باللہ من ذلک ذہن سے نکل گئی، دیکھیے آتی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو علی کل حال اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزوں قسم کھائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کس چیز پر قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، کس چیز پر قسم کھائی ہے؟ اصل قسم آگے کی عبارت پڑھیں تو گویا اس پر کھائی گئی ہے کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں شبہ ہے وہ واقع ہو کر کے رہے گی، یعنی قیامت ایک نہ ایک دن آئے گی ہی، قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر قسم کھائی ہے، اور فرشتوں کی قسم اس لیے کھائی ہے جیسا کہ ہم نے شروع مقدمہ بھی اشارہ کیا تھا کہ وہ فرشتے جو تمہاری روح قبض کرتے ہیں، وہ فرشتے جو تمہاری روح کو اللہ تک لے کر کے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہی فرشتوں کے ذریعے تمہاری روح کو پھر تمہارے جسم کے اندر واپس بھی کر دے گا۔ تو اس لیے یہاں پر قسم کھائی گئی ہے، اور قسم کس بات پر کھائی گئی؟ دوبارہ قیامت ضرور آئے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ہولناکی، یعنی جب قیامت آئے گی تو اس وقت کی ہولناکی کیا ہوگی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ، یوم یعنی یاد کرو اس دن کو، ترجفو رجف یرجفو کے معنی ہوتا ہے زور سے حرکت کرنا، رجفہ زور سے حرکت اور زلزلے کو کہتے ہیں۔ تو یوم ترجفو،
جس دن زور سے ہیلے گی، الراجفہ ہلنے والی یا ہلا دے گی، اس لیے کہ رجفہ یرجفو کے معنی ہوتا ہے حرکت کرنا بھی اور حرکت دینا بھی، دونوں معنی یعنی لازم اور متعدی یہ دونوں استعمال ہوتا ہے۔ تو یوم ترجف الراجفۃ، جس دن حرکت کرے گی، حرکت کرنے والی یعنی زور کا زلزلہ آئے گا، زور کا زلزلہ آئے گا، یا جس دن الراجفہ یعنی حرکت کرنے والا جو قیامت کا زلزلہ ہوگا، ترجفو اس زمین کو ہلا کر کے رکھ دے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن زمین کو ہلا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ تو یوم ترجف الراجفہ، جس دن، اور یہ کس وقت ہوگا؟ جبکہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکے گا۔ تو اس سے فرشتوں کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی تیز آواز آج ساری دنیا مل کر کے بھی اگر پیدا کرنا چاہے تو اتنی تیز آواز نہیں پیدا ہو سکتی کہ ساری دنیا کے لوگ اور ساری دنیا کے جاندار نہیں، بے جان مخلوق بھی اس آواز کے اثر سے اس طریقے سے حرکت میں آ جائے گی کہ پہاڑ روئی کے گالوں کے طریقے سے اڑنے شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے طاقتور مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے وہ فرشتہ ہے۔ فرشتے جنوں کے مقابلے میں اور انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اس کے بعد ان تینوں کے اندر انسان، جن اور فرشتے، اس کے بعد طاقت جو دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو طاقت دی ہے، جو طاقت اللہ نے جنوں کو دی ہے وہ طاقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے وہ طاقت۔ اسی لیے جنوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں اور آپ کو اپنی پناہ میں آنے کی دعوت دی ہے۔ اعوذ باللہ فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ تو دوسرے فرشتوں کے بعد اگر یا ان تینوں کے اندر جو ہے اگر انسانوں سے طاقت اللہ تعالیٰ نے جنوں کو دی ہے، اسی لیے وہ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا، اس نے کیا کہا؟ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ظاہر بات یہ طاقت انسانوں کو، عام انسانوں کو حاصل نہیں ہے کہ اتنے بڑے عرش کو، اتنے بڑے تخت شاہی کو جس کے نگراں بھی موجود ہوں، جس کی لوگ نگرانی بھی کر رہے ہوں، اس تخت کو صرف مجلس برخاست ہوتے ہوتے لا کر کے پیش کیا جائے، ظاہر بات یہ انسانوں کی طاقت سے باہر ہے۔ لیکن یہ طاقت اللہ نے کس کو دی ہے؟ قال عفریت من الجن، قال عفریت من الجن۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے طاقتور جو مخلوق یہ پیدا کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ اسی لیے جب وہ سور پھونکے گا تو اس کے سور کے اثر سے ساری زمین اس قدر ہلنے لگے گی، اس قدر حرکت کرنے لگے گی کہ آج تک کبھی اتنی حرکت اس میں اتنی حرکت پیدا نہیں ہوئی ہوگی۔ تو یوم ترجف الراجفہ، یاد کرو اس دن کو کہ ترجف الراجفہ، جیسا کہ ہم نے کہا ترجفو کو لازم بھی استعمال کرے، متعدد بھی، یعنی ترجفو جب زور سے حرکت کرے گی، الراجفہ حرکت کرنے والی، یعنی زلزلہ جو آئے گا وہ بڑے زور کا آئے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ، جس دن وہ زلزلہ، وہ حرکت دینے والی زور سے ہلا کر کے رکھ دے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تتبعها الرادفہ۔ تبع یتبع کے معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، تابع یعنی پیچھے ہونا۔ تو تتبعها اس کے پیچھے آئے گی، الرادفہ اس کے بعد آنے والی، تتبعها الرادفہ اس کے بعد آنے والی اس کے پیچھے آئے گی، یعنی اس سے گویا کی دو بار جو سور پھونکا جائے گا اس کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ سورہ الزمر وغیرہ کے اندر ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ
ینظرون، تو پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، سارے کے سارے لوگوں کے جسم سے جو زندہ ہوگی مخلوق ان کے جسم سے روحیں نکل جائیں گی، اور پھر جب دوبارہ 40 کے بعد، وہ 40 سال ہے، 40 ماہ ہے، 40 دن ہے، اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ روح جسم کے اندر واپس آ جائے گی۔ تو یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ، رادفہ بعد میں آنے والی اس کے پیچھے آئے گی۔ اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب بہت سے دل، یومئذ اس دن، واجفہ، واجفہ کے معنی ہوتا ہے کانپنے والے، حرکت کرنے والے، ڈرے ہوئے۔ تو بہت سے دل اس دن ڈر سے کانپ رہے ہوں گے، بہت سے دل اس دن ڈر سے، کس سے؟ اللہ، اس لیے کہ یہ وہ دل ہوگا جس دن خاص طور پر ظالم لوگ، گنہگار، کافر اور منافق جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ کانپ رہے ہوں گے۔ تو قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل، لیکن سارے دل نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن بہت سے دلوں کو خوف سے محفوظ بھی رکھے گا۔ وہم یومئذ کیا ہے؟ آمنون، اس دن بہت سے لوگ وہ من فزع یومئذ آمنون، بہت سے لوگ ہوں گے جو اس دن اللہ تبارک، اس دن کے خوف سے اور ڈر سے وہ اطمینان کے ساتھ ہوں گے، یعنی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن یہ عام جو دل ہوں گے، خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر کمی کیے ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیے ہیں، ان کے دل ہوں گے۔ تو قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل ایسے ہیں کہ وہ دل وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ یہ تو ان کے دل کی حالت ہے، البتہ ان کی نظر کی حالت کیا ہوگی؟ ابصارها خاشعہ، ابصارها، ابصار بصر کی جمع ہے، ابصارها، ان کی آنکھیں، کن کی؟ وہ دل جن جسموں کے اندر ہیں، وہ دل جن جسموں کے اندر ہیں، ان کی آنکھیں خاشعہ کیا ہوگی؟ جھکی ہوئی ہوں گی، ڈری ہوئی ہوں گی، اس لیے کہ لوگ اس دن اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے اپنی نظروں کو اٹھائیں گے نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا ہے، تراہم یعرضون علیہا خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی، یعنی وہ لوگ دیکھیں گے تو، لیکن اپنی نظروں کو ایسے نیچے کیے ہیں، ان کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اپنی نظروں کو اٹھا کر کے دیکھیں، بلکہ اگر دیکھنا ہوگا تو اب نظر چرا کر کے اپنی، جیسے کنکھی سے دیکھنا اسے کہتے ہیں، یعنی کنارے سے ایسے دیکھتے ہوں گے۔ تو ابصارها خاشعہ، ان کی نظریں جو ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ جھکی ہوں گی، ذلت کے ساتھ ان کی نظریں پست ہوں گی، وہ اپنی نظروں کو اٹھا نہیں پائیں گے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، کون؟ یعنی جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، مکہ کے یہ مشرکین، مکہ کے کافر لوگ، یقولون کیا کہتے ہیں؟ انا لمردودون فی الحافرہ، فی الحافرہ، حافرہ کے معنی ہوتا ہے، عربی زبان میں مصطلح ہے کہ حافرہ، اصل میں حافرہ حفر سے، جس کے معنی گڑھا کھودنے کے ہوتا ہے، اور یہیں سے یہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ پہلی حالت کے اوپر، پہلی حالت کے اوپر۔ تو اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، وہ کہتے ہیں کیا جب ہم لوٹا دیے جائیں گے اپنی پہلی حالت پر، کیا ہمیں دوبارہ موت آئے، زندہ ہوں گے، اور قبر میں جانے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، قالو یقولون، وہ کہتے ہیں اِنَّا، کیا ہم لوگ لمردودون، لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، یعنی اپنی پہلی حالت پر، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اِذَا، کیا جب ہم، کُنَّا، ہو گئے،
ہم ہو جائیں گے عظامن نخرہ، عظام عظم یعنی ہڈی، نخرہ کے معنی کھوکھلی اور بوسیدہ، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈی بن جائیں گے تو دوبارہ گویا کہ ہمیں دوبارہ اپنی حالت پر لوٹایا جائے گا؟ یعنی یہی ان کو تعجب تھا کہ مر جانے کے بعد، سڑ گل جانے کے بعد، ہڈی کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد، زمین کا ایک حصہ بن جانے کے بعد ہمیں دوبارہ کیسے لوٹایا جائے گا؟ تو یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں اپنی پہلی حالت پر لوٹایا جائے گا؟ اذا كنا عظاما نخرا، کیا اس وقت ہمیں لوٹایا جائے گا، اس وقت کا وہ وقت ہونے کے بعد لوٹایا جائے گا جب ہم بوسیدہ کھوکھلی ہڈی بن جائیں گے؟ قالو، کیا کہا انہوں نے؟ پھر مذاق کرتے ہوئے کہا، مذاق اڑاتے ہوئے کہا، قالو، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ تلک اذن کرۃ خاسرہ، یہ تو بڑے خسارے کی واپسی ہوگی، یعنی یہ تو ہمارے لیے بڑے خسارے کا سبب بنے گا جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 آیات میں قیامت کی ہولناکی بتانے کے بعد ان لوگوں کا کلام نقل کیا ہے جن کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، کہ وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، زمین میں سڑ گل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پرانی حالت پر لوٹایا جائے گا؟ ایسا کیا گیا تو یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہے، یعنی گویا یہ مذاق کیا جا رہا ہے کہ گویا ہم خسارے میں رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تردید میں فرماتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، دھوکے میں نہ رہو۔ فَإِنَّمَا هِيَ یعنی تمہارا واپس ہو جانا، تمہارا دوبارہ زندہ ہو جانا۔ فَإِنَّمَا هِيَ، پس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ایک ہی چیخ ہے، بس یہ ایک ہی چیخ ہے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے، وہ ایک چیخ ہوگی کہ اس چیخ کی وجہ سے لوگ ان کے جسم تو بن گئے رہے ہوں گے، اس سے پہلے ان کی روح ان کے جسموں میں داخل ہو جائے گی، اور فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، وہ سارے کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہوں گے اور ہماری طرف بھاگ کر کے آئیں گے۔ تو فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس یہ ایک ہی چیخ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ساہرہ اصل میں زمین کو ساہرہ کہتے ہیں، زمین کو ساہرہ کہتے ہیں۔ اصل میں سہرہ کے معنی ہوتا ہے کیا؟ جاگنے کے، بیدار رہنے کے بھی معنی آتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ زمین ہی کے اوپر گویا لوگوں کا زندہ رہنا، لوگوں کا مرنا ہے، اسی لیے اسے ساہرہ کہا گیا ہے۔ تو فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پس جب ہماری طرف سے ایک زجرہ واحدہ ہوگا، ایک چیخ ہوگی، تو لوگ زمین کے اوپر، وہ زمین جو اللہ تبارک و تعالی حشر کے لیے اللہ پیدا فرمائے گا، جو زمین سفید آٹے کی گول روٹی کے طریقے سے ہوگی، وہ زمین جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں کی گئی ہوگی، وہ زمین جو بالکل برابر ہوگی، نہ وہاں پر سایہ ہوگا، نہ درخت ہوں گے، نہ وادی ہوگی، نہ اونچا ہوگا اور نہ نیچا ہوگا۔ تو فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ ایک ہی چیخ کے بعد سارے کے سارے لوگ اس زمین کے اوپر جمع ہو جائیں گے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اپنی قیامت کے دوبارہ لے آنے کی قدرت کا ذکر فرمایا کہ اسے تم عجیب نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی انہی فرشتوں کی ایک چیخ، ایک پکار اور ایک سور پھونکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تم تمام لوگوں کو ایک جگہ پر جمع فرما دے گا۔ اس کے بعد آگے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول سے تسلی دیتے ہوئے موسیٰ اور ان کی فرعون کے ساتھ ان کے
مکالمے کا ذکر کیا ہے جو اگلی مجلس کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان آیات کے کچھ فوائد بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کے ساتھ زندہ رہنے، اس میں تدبر کرنے، اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔